پھر وہ باقاعدہ ایک وہ رکھا ہوتا ہے نقارہ، ٹھیک ہے نا، پھونک مارنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ پھونک مار کر اس کو جلایا جاتا ہے۔ جب آگ بجھنے لگتی ہے، ہلکی پڑتی ہے، اس کو اور بھڑکا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح قیامت کے دن ہم جہنم کی آگ کو اور بھڑکاتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ وہ انتہا کی بھڑک رہی ہوگی۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور من جو یہد اللہ کہ ہدایت دے اسے اللہ، فہوا پس وہی المہتد ہدایت یافتہ ہے، جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے وہی اصل میں ہدایت یافتہ ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جوابات تھے مشرکین مکہ کے اعتراضات کے، ان کو پڑھا۔ انہوں نے ایمان لانے کے لیے مطالبات رکھ دیے، یہ ہمارا مطالبہ پورا کریں، یہ مطالبہ پورا کریں، یہ معجزہ دکھائیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ نے جوابات دیے، پھر بہت بڑا ان کا اعتراض اس کو حل کیا۔ کہنے لگے بھلا ایک بشر رسول بن سکتا ہے؟ یہ تو بشر ہے، رسول کیسے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ زمین میں چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں کے لیے انسان کو ہی رسول ہونا چاہیے۔ اگر زمین میں فرشتے ہوتے نا تو اللہ ان کے لیے رسول بھی آسمان سے فرشتے کو ہی بنا کر اتارتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور دوسرا جو ہے آپ کے مخالفین کو سخت وعیدیں سنائی ہیں، اور قیامت کے کچھ حالات ذکر کر دیے، بیان کر دیا، اور ان کو وارننگ دی۔ اس ضمن میں جو پہلی خوبصورت بات وہ یہ، ہدایت یافتہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ ہدایت دے۔ کوئی کہے میں اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر یا اپنے پاس دولت مال نعمتوں کے بل بوتے پر سیدھا ہو جاؤں، میں ہدایت یافتہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح کہ عام طور پر معاشرے میں چیزیں پائی جاتی ہیں، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی دولت ہے، مال ہے، تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ہی عقل کل ہوں، باقی تو سارے ایسے ہی ہیں بیچارے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ بات بتا دی، اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت جس کو مل گئی وہی ہدایت یافتہ ہے، اور یہ انتخاب اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کی دولت مال نعمتیں ان کو نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کس کا دل صاف ستھرا ہے، اچھے دل والا کون ہے، پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے۔ جس کو اللہ سیدھا راستہ دکھا دے وہی سیدھے راستے پر ہے۔ اور من جسے یضلل گمراہ کر دے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، ہوتا بندہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے گمراہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سزا دیتے ہوئے اسے گمراہ کر دیتا ہے، جیسا کہ آتا ہے نا قرآن پاک میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف چلے گا نا ہم ہدایت کے راستے اس کے لیے کھولیں گے۔ اس کا مطلب ہے پہل بندے کی طرف سے ہے، اچھائی کا انتخاب کر لے برائی کا، اچھائی کا کرے گا تو اللہ انعامات کی بارش فرما دے گا، برائی کا کرے گا تو اللہ سزا دے گا۔ تو یہاں پر فرمایا جسے پھر اللہ بطور سزا کے گمراہ کر دے، فلن تجیدہ پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہم ایسوں کے لیے، اولیاء دوست کارساز جو ان کی نگہبانی کر سکیں، مشکل وقت میں ان کے کام آ سکیں، من دونہ ہی اس اللہ کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ ایسوں کا کام بنانے والا آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا۔ یہاں پر دیکھیے ایک بڑا دلچسپ نقطہ ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ایک ہی بندے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت کا راستہ بس ایک ہی ہے، جتنے بھی لوگ ہوں ہدایت والے وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک ہیں،
اور اس کے برعکس فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، یہاں پر جمع کی بات ہو گئی، ان کے لیے، گمراہوں کے لیے۔ اس کا مطلب ہے گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں، اور گمراہیوں پر چلنے والے بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا جو ہدایت یافتہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور جو گمراہ ہے پھر اس کا کوئی کارساز نہیں ہوتا۔ اور سنو وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم ایسے گمراہوں کو اکٹھا کریں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، یعنی قیامت کے دن وہ آئیں گے تو وہ اپنے قدموں کے بل نہیں بلکہ اپنے چہروں کے بل آئیں گے، امیاً، اندھے ہوں گے، وبکمن، گونگے ہوں گے، وسمن، اور بہرے ہوں گے، نہ کچھ نظر آ رہا ہوگا، نہ کچھ بولا جا رہا ہے، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے۔ اس طرح ذلت آمیز انداز کے ساتھ وہ اللہ کے ہاں پہنچیں گے، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ کسی وقت ایسا ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی قوت گویائی، بینائی، سماعت، اس سے فائدہ بھی اٹھا لیں گے، اور کسی وقت یہ ہے ان کی سزا ساری نظر آ رہی ہے، ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ دوسرا مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت والی باتیں نہ انہیں سنائی دیں گی، نہ رحمت والی چیزیں دکھائی دیں گی، نہ ہی رحمت والی باتوں کے متعلق وہ بات کر سکیں گے، بلکہ عذاب ہی عذاب ہوگا، عذاب ہی عذاب، عذاب دکھائی بھی دے رہا ہے، عذاب کی باتیں سنائی بھی دے رہی ہیں، عذاب کے بارے میں بول بھی رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک شکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مستقل طور پر وہاں نابینا کر دے گا، اندھے ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے زبانیں بھی بات نہیں کریں گی، اور اگر کسی وقت وہ چرب زبانی سے کام لینا چاہیں گے تو ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ بہرحال یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے، پھر آئیں گے بھی کیسے؟ چہروں کے بل۔ اب جب یہ آیت ہوئی نا، اور اس طرح کی دیگر آیات سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جی قدموں پر تو چل رہے ہیں ہم، قدموں پر چلنا تو سمجھ میں آتا ہے، چہرے کے بل چلنا کس طرح سے ممکن ہوگا کہ چہرے کے بل؟ تو قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، ان کو چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اللہ کے فرشتے، اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور کہیں گے چکھو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح سے ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چہروں کے بل چل کر آئیں گے، اور جس وقت جہنم میں داخل ہونا ہوگا نا، فرشتے پکڑتے اسی حالت میں گھسیٹ کر پھینک دیں گے۔ اب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی چہروں کے بل چلنا یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا، کیا وہ اللہ جو اس دنیا میں 2 قدموں پر چلا دیتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں بیچارے 2 قدموں پر بھی نہیں چل پاتے، لیکن اللہ ہے نا ان قدموں کے اندر، ٹانگوں کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے۔ تو وہ اللہ جو اس دنیا میں 2 قدموں پر چلا دیتا ہے، کیا وہ نہیں ہے قادر علی ان یمشیا، کہ وہ چلا دے ان لوگوں کو، ان یمشیہم علی وجوہہم یوم القیامہ، کہ وہ اللہ انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل چلا دے؟ یقیناً وہ قادر ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چلائے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو دنیا کے اندر گمراہ بن کے رہے، اندھے نابینے بن کے رہے، گونگے بہرے بن کے رہے، اللہ کے کلام نے اثر ہی کوئی نہ کیا، قیامت کے دن یہ اپنی اصل حالت کے اندر اسی طرح آ جائیں گے۔ تو فرمایا مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہوگا، جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ کلما، جب کبھی، خبت، وہ ہلکی ہوگی، بجھنے لگے گی آگ، زدناہم، ہم ان کو زیادہ کر دیں گے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور زیادہ آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، جیسے ہی ہلکی پڑے گی اور زیادہ اس کو جھلسایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اب تو چلو گیس آ گئی ہے، دیگر چیزیں،
پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا دیہات کے اندر یا اس طرح کے ماحول میں، اب بھی وہ جلاتے ہیں آگ، مختلف لکڑیاں ڈالتے ہیں، مختلف چیزیں ڈالتے ہیں، پھر وہ باقاعدہ ایک وہ رکھا ہوتا ہے نقارہ، ٹھیک ہے نا، پھونک مارنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ پھونک مار کر اس کو جلایا جاتا ہے۔ جب آگ بجھنے لگتی ہے، ہلکی پڑتی ہے، اس کو اور بھڑکا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس طرح قیامت کے دن ہم جہنم کی آگ کو اور بھڑکاتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ انتہا کی بھڑک رہی ہوگی۔ یہ اتنی خوفناک سزا ان کے لیے کیوں ہے؟ ذالک، یہ جزاؤہم، ان کی سزا ہے، بأنہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفروا، کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، دنیا میں ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، ہماری آیات پر ایمان ہی نہ لائے، بلکہ وقالو، کہنے لگے، اذا کننا، کیا جب ہو جائیں گے ہم، عظاماً، ہڈیاں، یعنی ہڈیاں ہماری بکھر جائیں گی، دفن کر دو گے مٹی میں مل جائیں گے نا، گوشت اتر جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی، ہڈیاں بھی ایسا ایسا بکھر بکھر جائیں گی، ورفاتن، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا جب ہمارا یہ حال ہو جائے گا، مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈیاں الگ، اور پھر ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں گی، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لَمَبْعُوثُونَ، البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً، تخلیق میں، جدیدہ، نئی، کیا نئے سرے سے پیدا کر کے ہمیں پھر اٹھا لیا جائے گا؟ یہ وہ بطور اعتراض کے بات کہا کرتے، یا پھر یہ ہے بطور انکار کے بات کرتے، یہ کیسے ممکن ہے ہم مل جائیں مٹی کے اندر، چورا چورا ہو جائیں، پھر دوبارہ سے نئے سرے سے پیدا ہو جائیں؟ یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس طرح انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ الٹا اللہ کی باتوں پر اعتراض کیا۔ اللہ نے جواب دیا، فرمایا اولم، کیا، وا، اور، لم، نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ کیا ان کی آنکھیں اس مقصد کے لیے نہیں کھلیں؟ اہل علم نے ترجمہ کیا اولم یعلموا، کیا انہیں اتنی بھی سینس نہیں ہے، اتنا بھی پتہ نہیں چلا، انا، کہ بے شک، اللہ، اللہ تعالی، الذی، وہ ذات ہے جس نے، خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، سبحان اللہ، وہ اللہ جس نے وسیع و عریض آسمان پیدا کر دیا، اتنی وسیع و عریض زمین بنا دی، وہ اللہ۔ اور یہ انسان کو پیدا کرنا تو اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، انسان کیا ہے، آسمان زمین کے مقابلے میں ایک معمولی سی حیثیت رکھتا ہے اس لحاظ سے، ویسے اللہ نے اس کو بڑا شرف دے دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، لیکن جسامت کے لحاظ سے دیکھیں نا، کتنا بڑا آسمان، کتنی بڑی زمین، اور اس میں انسان کیا ہے۔ تو فرمایا کیا وہ اللہ جس نے اتنا بڑا آسمان، اور ایک نہیں کئی آسمان، 7 آسمان پیدا کر دی، اور زمین، قادرن، کیا وہ قادر نہیں ہے، علی، اس بات پر، ان یخلق، کہ وہ پیدا کرے، مثلہم، ان جیسوں کو، یعنی ان جیسوں کو پیدا کرنے، اس کا مطلب یہ ہے ان کے مر جانے کے بعد ان کو دوبارہ پیدا کر لے اسی حالت میں، یہ جس حالت میں دنیا سے گئے اللہ اسی حالت میں کھڑا کر لے۔ قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ یا اللہ ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے جو اللہ کی بتائی ہوئی ان باتوں پر یقین رکھیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وجعل، اور بنا دیا ہے، لہم، ان کے لیے، اجلاً، ایک وقت مقرر، ایک اجل اللہ نے مقرر کر دی، کسی کے تقاضا کرنے سے پہلے نہیں آ سکتی، کسی کے نہ ماننے سے لیٹ نہیں ہو سکتی، اس نے اپنے وقت پر پورا ہونا ہے۔ اس اجل سے مراد موت بھی ہے، اس اجل سے مراد وقت مقرر قیامت بھی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس میں، فابا، لیکن انکار کیا، الظالمون، ظالموں نے، الا، مگر، کفورا، ناشکری، ناشکری کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دیا، جب کی ناشکری، جب کیا کفر، جب کیا انکار، بس اس کو مانتے ہیں، باقی سب کا انکار کرتے ہیں۔ اور حالت کیا ہے؟ فرمایا قل، فرما دیجئے، لو انتم، اگر ہو تم، تملکون، مالک، اگر بالفرض تم مالک بن جاؤ، خزائن، خزانوں کے، رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے،
اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، اذن تو اسی وقت، لامسکتم البتہ تم روک لو، خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے۔ لیکن تمہارے پاس خزانے تو ہے ہی نہیں رب کے، تمہاری فطرت تو یہ ہے کہ تمہیں اگر رب کے خزانے مل بھی جائیں تو تم کہو گے یار یہ نہ خرچ ہو جائے، یہ نہ ختم ہو جائے، تو اس ڈر سے تم ان کو خرچ ہی نہ کرو، اپنا ہاتھ روک لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کسی کو یہ دیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ابھی تمہیں یہ کچھ ملا نہیں ہے، اور جس کو مل گیا ہے اس سے تم اتنا حسد کر رہے ہو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے نواز دیا، سرفراز فرما دیا، رسالت دے دی، اب تم سے وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر بالفرض رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم نے تو خرچ ہی نہیں کرنا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہے جس چیز سے چاہے نواز دے۔ وکانا اور ہے الانسان انسان قتورا ہمیشہ سے ہی بخیل۔ انسان کی فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر بخیلی پائی جاتی ہے، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، ڈرتا رہتا ہے یہ خرچ کر دوں گا کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کے وعدے یہ ہیں جتنا بندہ خرچ کرتا ہے اللہ اتنا ہی عطا کر دیتا ہے۔ کنویں میں سے کہتے ہیں پانی نکالتے رہیں، اس میں اور پانی آتا ہی رہتا ہے، جتنا نکال لیں گے اللہ اتنا ہی ڈال دے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، لیکن انسان کی بہرحال فطرت یہ ہے۔ تو ان آیات کے اندر مکہ والوں کو واضح الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی ہے، بتا دیا ہے، حقائق سے آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کو سمجھایا لیکن قیامت تک آنے والوں کو بھی سبق دے دیا۔ جب تک یہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا رہے، ہر اس فطرت کے مالک بندے کے لیے یہی وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ بس آپ ایسے لوگوں کے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی مددگار کارساز نہ پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم ان لوگوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، عمیًا اندھے، وبکمن گونگے، وسمن اور بہرے، مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، کلما خبت زدناہم سعیرا جب کبھی اس کی آگ ہلکی ہونے لگے گی یا بجھنے لگے گی تو ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا یہ ان کی سزا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا۔ وقالوا اور انہوں نے کہا اذا كنا عظاما ورفاتا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا کیا بے شک ہم نئے سرے سے نئی تخلیق میں اٹھا لیے جائیں گے۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم کیا انہوں نے اس بات پر بھی غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ وہ ان جیسوں کو بھی پیدا کر دے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا پس ظالم ہمیشہ انکار ہی کرتے ہیں سوائے کفر کے، ناشکری کے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ تو اسی وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ہاتھ روکے رکھتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا اور انسان ہے ہی ہمیشہ سے بخیل۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔